الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج کی نشست میں قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آیت مقدسہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کے تحت گفتگو بھی آج کی نشست کی بہت اہم ہوگی۔
تو بغور گفتگو کو سماعت فرمائیے گا، ایک ایک چیز کو اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی بہتر ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے کہ جو اللہ رب العزت والیوم الآخرہ، جو اللہ رب العزت اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے یا امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرے۔ آسان سا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہے مسلمانوں، بے شک رسول کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ملنے اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہو یا کثرت سے اللہ تعالی کو یاد کرتا ہو۔ بظاہر مختصر سی آیت مقدسہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں حضور کریم علیہ السلام کی لا تعداد نعتوں میں سے یہ ایک حسین نعت ہے کہ جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ برادران ملت، ذرا غور کریں اس آیت مقدسہ پر، اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں اور اس کے ترجمے پر پھر غور کرتے ہیں۔ دوران مطالعہ اور رات کو بھی میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور اس کے ترجمے پر بھی کافی غور و فکر کیا، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اور آج جو ہماری حالت ہے اس پر بھی غور و فکر کیا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کو جب بھی پڑھو تو غور سے دیکھا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگوں نے لکھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں جو غور سے دیکھتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کیا آپ بیٹھے رہیں بس بیت اللہ شریف کو آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، اس سے بھی روشنی بڑھتی ہے، اور یقیناً جب ان سے روشنی بڑھتی ہے تو پھر گنبد خضرا کو دیکھنے سے بھی روشنی بڑھتی ہے۔ تو اس پر میں نے بہت غور و فکر کیا اور بہت کچھ لکھا اس آیت مقدسہ کے تحت، اور بہت ساری باتیں اہل علم کی میں نے جمع کی ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں، بے شک رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ اور یہ بہترین مثال کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی حضور کی زندگی جو بہترین مثال ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اس کو آگے واضح کر دیا۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ملنے اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہو۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہو، قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ رسول کی زندگی بہترین مثال ہے۔ وہ یا آج کی زبان میں آسان الفاظ میں یوں کہہ دو کہ قرآن فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا آئیڈیل،
تمہاری آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہونی چاہیے. لیکن جس وقت یہ ہماری بدبختی کہہ لیں کہ آج پورے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہو، لیکن آج آپ دیکھیں پورے معاشرے کو، ہمارے یہاں تو آئیڈیل شخصیات ہندوستان کے اداکار ہیں، گلوکار ہیں، یا وہاں کے امریکہ کے اداکار اور گلوکار ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ مرد کو لیں یا عورت کو لیں اور پوچھیں کہ تمہاری آئیڈیل شخصیت کون سی ہے، تو وہ یقیناً ہندوستان یا امریکہ کے ایکٹرز یا ایکٹریسز کا نام لے گا کہ یہ میرے آئیڈیل شخصیات ہیں. اگر مسجد نہیں ہوتی تو میں ان کے نام بھی لے لیتا کہ جن لوگوں کو ہم لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. لیکن مسجد کا ایک اپنا تقدس اور اپنے مسجد کا ایک وقار ہے. تو لوگوں اور ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے لیے ہم لڑکا کیسا تلاش کریں، تو ہر لڑکی کی خواہش آج کل یہ ہے کہ صاحب لڑکا تو فلانے اداکار میں ملنا چاہیے، لڑکا تو جو ہے وہ فلانے گلوکار میں ملنا چاہیے. آج اگر آپ لڑکے سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے لڑکی تلاش کرنا چاہتے ہیں، دلہن تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو تمہاری دلہن کس طریقے کی ہونی چاہیے، تو وہ ٹی وی ڈراموں کی طرف اور ٹی وی فلموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیوی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے. شاید ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گلی اور محلے میں کوئی ایک آدھ بندہ یا ایک آدھ بندی ایسی ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میرا شوہر باوقار ہونا چاہیے، اس کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، سر پہ عمامہ ہونا چاہیے، وہ پانچوں وقت کا نمازی ہونا چاہیے، وہ تہجد گزار ہونا چاہیے، وہ روزوں کا پابند ہونا چاہیے، اس کی نگاہیں غیر عورت کی طرف نہ اٹھتی ہوں. مجھے تو ایسا شوہر چاہیے کہ جو اپنی زندگی کے اندر جو انقلاب لے کر کے آیا وہی انقلاب وہ میرے وجود کے اندر بھی پیدا کر دے، اور میں جو عبادت سے دور ہوں، جو دین سے دور ہوں، مجھے وہ دین کی طرف اور عبادت کی طرف راغب و راغب کر دے. شاید ہی آپ کو کسی بستی اور کسی گلی سے ایک آدھ عورت ایسی مل جائے، اور دوسری طرف شاید ہی آپ کو کسی بستی کسی گلی سے ایک آدھ مرد ایسا مل جائے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میری بیوی برقع پہننے والی ہونی چاہیے، پردہ کرنے والی ہونی چاہیے، اس کی نگاہیں غیر کی طرف نہ اٹھتی ہو، ٹی وی گانے بازوں سے اس کی دلچسپی نہ ہو. شاید ہی کسی محلے کسی بستی اور کسی گلی سے ایک آدھ مرد ایسا آپ کو مل جائے. ہماری زندگی آج بالکل تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. قرآن فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہونی چاہیے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے. تم جن اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہو یہ اندھیرے تو کم ہیں کہ جس وقت تم قبر کے اندھیروں میں پہنچو گے وہ اندھیرے تو اس سے زیادہ شدید ہیں. اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر منور ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم روز قیامت کامیاب ہو، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین مثال آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی زندگی ہے. آج ہم حضور کی زندگی سے دور ہو گئے، آج ہم حضور کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے دور ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سب بالکل دین سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھو کمال دیکھو، جب میں مفسرین اور اہل علم کی باتیں پڑھتے ہوئے گہرائی میں اترتا ہوں تو جو جملے لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کمال یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تم لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے. ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے. کسی بھی بستی میں رہتا ہو، کسی بھی گلی میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو،
کسی بھی ملک میں رہتا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بعد میں پیدا ہو، قیامت سے پہلے وہ پیدا ہونے والا ہو، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں مسلمان، قرآن فرما رہا ہے سب کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی بہترین مثال ہے، سب کے لیے۔ میں، آپ، دیگر لوگ دنیا کے اندر کہیں بھی رہتے ہو، سب کے لیے اگر بہترین مثال ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے، اور میں بھی اس کو سوچ رہا تھا کہ قرآن نے یہ تو فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے قرآن، مسلمانوں میں بعض بادشاہ بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بعض حاکم بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بعض قاضی بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بعض عالم بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بعض مفتی بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بعض موسم بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو بعض مدرس بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو عبادت گزار بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو حکیم اور طبیب بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو شادی شدہ بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو غیر شادی شدہ بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو مالدار بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو غریب بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تو گھر والے بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تاریخ دنیا بھی ہوں گے، مسلمانوں میں زاہد بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، بیٹے والے بھی ہوں گے، بیٹیاں والے بھی ہوں گے۔ تو کیا یہ سارے لوگ کہ جن کے مراتب الگ الگ ہیں، جن کی فیلڈ الگ الگ ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی مفتی ہے، کوئی امام ہے تو کوئی مقتدی ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی افسر ہے، ان سب کی زندگیاں ڈفرینٹ ہیں، ان سب کے مراتب الگ الگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ کہ جن کی فیلڈ الگ ہے، جن کے مراتب اور درجات الگ ہیں، یہ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ کس کی طرف دیکھے؟ قرآن فرماتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سب لوگوں کا چاند ایک ہے، جس طرح سب لوگوں کا سورج ایک ہے، اسی طرح سب لوگوں کی کامیابی کا معیار اگر ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مثال ایک ایسی بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات اور ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت شاید اسی آیت مقدسہ کو اور اس جیسی اور آیت مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ابھی اس آیت مقدسہ کو گویا سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ فرماتے اگر تم نے دیکھنا ہے، تم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، قرآن فرماتا ہے آؤ اللہ کے پیارے محبوب کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کی طرف دیکھو، کہ ہم نے کہ رب نے ان کی زندگی بے مثل اور بے نظیر بنائی ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر بڑی شاندار بات کہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں، یوں سمجھو، وہ مثال سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ کیوں ہے وہ اس کو سمجھا رہے ہیں
فرماتے دیکھو مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی ترک دنیا میں گزار دی. دوبارہ سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی ترک دنیا میں گزار دی، مکان تک نہیں بنایا. تو ان کی پیروی تاریخ دنیا تو بطور مثال کر سکتا ہے، لیکن ایک حکمران اور ایک بادشاہ کے لیے ان کی زندگی مثال کیسے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تو ساری زندگی ترک دنیا میں گزاری. تو ایک غریب ایک تاریخ دنیا تو والی زندگی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک بادشاہ ایک حاکم وہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی سے کچھ چیزیں حاصل کر سکتا ہو. فرماتے ان کی پیروی تاریخ دنیا بطور مثال کر سکتا ہے، مگر ایک حکمران ایک بادشاہ اپنے لیے ان کی زندگی کو مثال نہیں بنا سکتا. فرماتے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک زندگی سلطنت، حکومت اور بادشاہت کے ساتھ گزری. تو ایک بادشاہ ایک حکمران تو ان کی زندگی کو مثال بنا سکتا ہے، مگر ایک غریب اور بے نوا ان کی زندگی کو مثال کیسے بنا سکتا ہے؟ تو فرماتے یاد رکھو، ہم سارے لوگوں پر اب یہ لازم ہو گیا کہ وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے صرف اور صرف پیارے مصطفیٰ کی طرف ہی دیکھنا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے. آئیے میں ذرا اس پہ دل چاہتا ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، اور دو چار جمعے اگر اس پہ لگتے ہیں تو لگا دیے جائیں. اب جو اللہ کی مرضی وہی ہوتا ہے، لیکن کوشش میری پوری ہوگی کہ ایک ایک بات آپ کو سمجھائی جائے. دیکھو حضور کریم علیہ السلام کی زندگی، اگر کوئی غریب ہے، آج سب سے بڑا رونا غریبی کا رویا جاتا ہے کہ صاحب میں غریب ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں غریب ہوں، میں جو ہے نماز پڑھنے اتنی دور کیسے جا سکتا ہوں، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، بائک بھی نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ غریب کے پاس آج کھانے کے لیے نہ بھی ہو، تب بھی اس کے پاس کیبل والے کے لیے مہینے کے 200 روپے ضرور ہوتے ہیں. اس کو کھانے کو نہ ملے لیکن کیبل اس کو ضرور چاہیے. وہ لوگ کہ جو غریبی کو اپنی آگے لے کر کے آتے ہیں اور اس کی آڑ بناتے ہیں کہ صاحب ہم غریب ہیں، روزے کیسے رکھیں، ہم غریب ہیں، زندگی کیسے گزاریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن فرما رہے آؤ اے دنیا بھر کے غریبوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو آؤ اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کو دیکھو. آئیے اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کیسی. آج وہ لوگ جو غریبی کی باتیں کرتے ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اس حیات طیبہ کو دیکھیں تو وہ دنگ ہو کر کے رہ جائیں، ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ کائنات عالم کے شہنشاہ ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ غریبوں کے لیے ایک مثال ہے. اور کیسی مثال ہے؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں حضور متوکل ایسے، حضور زاہد ایسے کہ 2 مہینے گزر جاتے لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یعنی پکانے کے لیے کوئی چیز ایسی نہ ہوتی کہ چولہا جلایا جائے اور اس پر وہ چیز پکائی جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر حضور نے کبھی کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے اے محبوب مکے کی پتھریلی زمین کو میں سونے میں تبدیل کر دو. اگر تم چاہو تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی نہیں ہے میرے رب، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں
اور ایک دن بھوکا رہوں، بس جب میں بھوکا رہوں تو تیری طرف زاری اور آسی کروں، تجھے یاد کروں، اور جب میں آسودہ رہوں، جب میں کھاؤں تو مولا تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف بیان کروں۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اگر کوئی غریب کامیاب ہونا چاہتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات تک کبھی 2 دن ایسے متواتر نہیں گزرے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی ہی پیٹ بھر کے کھائی ہو۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کریم علیہ السلام کی آیات طیبہ ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، کبھی تھوڑی کھجورے کھانا، کبھی تھوڑی کھجورے کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، کبھی تھوڑی کھجورے کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبضے میں ہے جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ قبضے میں ہے جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ نظروں میں ہے کتنی ہیچ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی موٹی۔ کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر، یعنی وہ بھی پیٹ بھر، روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یا قرآن فرما رہا ہے، غریبوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آؤ تم حضور کے شب و روز دیکھو، تم حضور کی راتیں دیکھو، تم حضور کریم علیہ السلام کے دن دیکھو۔ آج ہم سب کو کھانے کا بہت شوق ہے، ہم سارے کے سارے لوگ، میں آپ سب، ہم سب لوگوں کو آج کھانے کا بہت شوق ہے۔ اور جو ہمارا حال آج کھانوں پر ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم شادی میں یا ولیمے میں جس وقت پہنچتے ہیں تو بڑے کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کے لوگ پہنچتے ہیں، بعض صاف ستھرے کپڑے پہن کے پہنچتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ لگتے ہیں، بڑے بھلے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری دکھاوا اور یہ ہمارا اسٹیٹس اور یہ ہماری سادگی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ کھانے پر سے ڈھکن نہ اٹھے۔ اور آپ دیکھیں، میں محفلوں میں دیکھتا ہوں اور اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے ویٹرس وغیرہ کو کہ جس وقت وہ ڈشز پر سے اس کے کیپ اٹھاتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں تو کیسی آوازیں پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب شور و غل پیدا ہوتا ہے، گویا یہ ڈھکن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اب اتنی آواز میری نہیں آئی ہے کہ جتنی کھانے والوں کی اب آنے لگی ہے۔ اور کھانا سب کچھ ہے، کوئی نہیں چھوڑنا ہم نے۔ مچھلی ہو وہ بھی ڈالنی ہے، چاول ہو وہ بھی ڈالنے ہیں، سالن ہو وہ بھی ڈالنا ہے، میٹھا ہو وہ بھی ڈالنا ہے، سب کچھ ڈال دینا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ شادی ہال میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی محفل کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کس طریقے سے کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ اور میں نے عمرے میں مدینہ شریف کے اندر دیکھا کس طریقے سے کھانا ضائع ہو رہا ہے، کس طریقے سے فوراً سے افطاری کے بعد سفرہ، یعنی ان کا پلاسٹک کا دسترخوان اٹھایا جاتا ہے، وہ دہی بھی اس میں جا رہا ہے اور بن بھی اس میں جا رہا ہے، کھجوریں بھی اس میں جا رہی ہیں، کھانا بھی سارا جا رہا ہے، اس کو لپیٹ کر کے کچرے کے ڈبے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ کھانا اگر کہیں ضائع ہوتا ہے تو وہ عرب میں ضائع ہوتا ہے، وہ سعودیہ میں ضائع ہوتا ہے۔ اور ساری کی ساری پلیٹ بھر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کھا جائیں گے، کھاتے تھوڑا سا ہے، لیکن وہ سب کا سب پھینکنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو جس وقت ہمیں بلاتے ہیں اور کھانا سامنے رکھتے ہیں تو سارا ہماری پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ او بھائی، ایک انسان کھائے گا تو کتنا کھائے گا، تھوڑا سا کھاؤ تو پھر ہم کو فتوے سناتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا آپ بھول گئے کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ میں نے کہا مجھ کو یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ پلیٹ صاف کرنا جہاں پہ سنت ہے وہاں پر جان بچانا بھی فرض ہے۔
تو بابا کسی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے. تو جو معاملات شادی ہالوں میں اور دیگر جگہ پر ہمارے ساتھ ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہم کو آج کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے. آؤ میں تمہیں حضور کا ارشاد سناؤں. ہو سکتا ہے کہ حضور کے ارشاد سے ہم سب کی زندگیوں پر آج فرق پڑ جائے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت سلمان اور حضرت ابو جوحیفہ رضی اللہ عنہما فرماتے, حضور نے فرمایا گویا دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ کھانے والے آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. دنیا میں جو سب سے زیادہ کھاتے ہیں حضور نے فرمایا وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے, حضور نے فرمایا دنیا میں زیادہ کھانے والے آخرت میں فاقہ زدہ ہوں گے. آخرت میں فاقہ زدہ ہوں گے. تو لوگوں, یہ جو ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے کھانے پر, اس کو ہم بچا سکتے ہیں. بڑی حکمت و تدبیر سے ہم بچا سکتے ہیں, اور ہم ان لوگوں تک, ان غریبوں تک وہ یہ کھانا پہنچا سکتے ہیں کہ جن بیچاروں کو اچھا کھانا کبھی میسر نہیں آتا. آپ ایتھوپیا کو دیکھو, افریقہ میں کیا حالت ہے ایتھوپین انسانوں کی کہ ان کے جسم کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کی ہڈیاں واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں. تو ہم یہ کھانا بچا کر اس سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہم کتنا کرنا چاہیں میں سمجھتا ہوں لوگ کریں گے نہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی ناک بلند رکھنی ہے کہ صاحب 52 ڈشز رکھیں گے, 30-35 ڈشز رکھیں گے تو بیٹی کے سسرال میں نام ہوگا. او بابا, اس کے باپ نے جو شادی کی تھی اتنے کھانے رکھے تھے. ہم تو نام کے پیچھے آج دوڑنے لگ گئے نا, ہم تو شہرت کے پیچھے آج دوڑنے لگ گئے. یہ ساری دوڑ کو چھوڑو, واپس آؤ پیارے مصطفیٰ کی طرف, حضور کے مدینے کی طرف, حضور کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف. حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں زیادہ کھانے والے آخرت میں فاقت زدہ ہوں گے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں آج غریب آدمی بھی کیسے ہی کچھ نہ ہو اچھا کھا لیتا ہے. چلو آپ کتنا ہی سستا کر لو, اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کھانا اس وقت کہیں سستا ہے, میں نے بمبئی بھی دیکھا, مدینہ شریف بھی دیکھا, مکہ بھی دیکھا, امریکہ بھی دیکھا, دنیا میں کھانا اس وقت کہیں اگر سستا ہے سب سے زیادہ, خدا کی قسم وہ پاکستان میں سستا ہے. اور پاکستان میں کھانا اگر کہیں پر سب سے سستا ہے تو وہ ہمارے کراچی میں سستا ہے. ایک بن کباب کے اندر بھی غریب آدمی اپنے پیٹ کی پیاس, پیٹ کی بھوک بجھا سکتا ہے. آپ چلو ناشتہ لے لو, اچھا سا پراٹھا آپ لیتے ہیں اور چائے لیتے ہیں, آپ ناشتہ کرتے ہیں. ہم سارے لوگ اسی طرح پراٹھا اور چائے کھاتے ہوئے تو بڑے ہوئے ہیں. اب دیکھو حضور کریم علیہ السلام کی طرف, سب کچھ کھانے کے باوجود جو لوگ غریبوں کی باتیں کرتے ہیں نا, غریبی کی, آؤ حضور کریم علیہ السلام کی طرف دیکھو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتدائی بعثت سے وصال تک رسول اللہ علیہ السلام نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی. ابتدائی بعثت سے وصال تک حضور کے سامنے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی نہیں آئی. ایک بار لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور کے عہد مبارکہ میں آپ یہ بتائیں کہ کیا چھنیاں نہیں ہوتی تھی؟ حضرت سہل نے فرمایا بعثت سے لے کر وصال تک میرے آقا کی اتنی زندگی میں میرے آقا نے کبھی چھلنی بھی نہیں دیکھی کہ جس سے آٹا چھانا جاتا ہے. حضور نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھی. تو بعثت سے لے کر وصال تک مجاہدہ نہیں فرمائی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کے بغیر چھنے آٹے کو کس طرح کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم جو پیس لیتے تھے پھر آٹے پر پھونک مارتے تھے, جتنی بھوسی اڑنی ہوتی اڑ جاتی, باقی کو ہم گوند لیتے اور گوندنے کے بعد ہم اس کو کھایا کرتے تھے. گوندنے کے بعد ہم اس کو کھایا کرتے تھے. یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ. غریبوں, اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو حضور کی طرف ہی دیکھنا ہوگا, بجائے اس کے کہ تم ڈیفنس کے بنگلوں کی طرف دیکھو, بجائے اس کے کہ تم چمکتی ہوئی گاڑیوں کی طرف دیکھو. یہ ساری کی ساری رونقیں اس دنیا کے لیے ہیں. ہم نے آخرت کے لیے کچھ لے کر کے جانا ہے تو ہمیں اپنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھنا ہوگا. اچھا, پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں جتنے بیٹھے ہو, حضور کا یہ فکر,
حضور نے چھنی نہیں دیکھی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی، حضور کریم علیہ السلام کے یہ معاملات، یہ بات ذہن میں رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فکر اختیاری ہے، حضور کا یہ فکر اختیاری تھا، ورنہ حضور کی شان اور مقام کیا ہے؟ آئیے اسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس میں مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو انہیں بھی کامیاب ہونا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ حضور کے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہے، اور حضور سادہ سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دنیا کے امیر مسلمانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے پاس مال ہے، یہ مال غریبوں کے لیے رکھو، اور آؤ تم بھی حضور کی طرح سادگی سے زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ آؤ حضور کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم علیہ السلام اور حضرت جبریل امی صفا پہاڑی پر موجود تھے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، شام کو آل محمد یعنی میرے گھر والے شام کو آل محمد کے پاس ایک مٹھی بھر آٹا اور ایک ہتیلی بھر ستو بھی نہیں تھا۔ یہ آل محمد کی حضور حالت بیان کر رہے ہیں جبریل کے سامنے۔ اے جبریل، میرے گھر والوں کی آج یہ حالت ہے کہ ان کے پاس ایک مٹھی بھر آٹا بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ایک ہتیلی بھر ستو بھی نہیں ہے۔ آج ستو کتنا سستا ہے، یہ ستو مہنگا ہوتا لائن لگی ہوئی ہوتی، ستو سستا ہے آج تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس گاڑی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس سرکار نے یہ بات جبریل امی سے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آسمان سے ایک سخت آواز آئی، ایک سخت آواز آئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا اے جبریل، کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم ہونے کا حکم فرما دیا ہے؟ یہ سخت آواز، ایسی آواز گویا قیامت کے وقت آئے گی، سخت آواز ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم ہونے کا حکم فرما دیا ہے؟ جبریل امی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر حضرت اسرافیل کو آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ آپ نے ابھی جو کلام فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنا ہے، اور مجھے آپ کے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کر کے بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ ساری کنجیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت، سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں ابھی یہ کام کر دیتا ہوں، آپ بس حکم ارشاد فرما دے میرے آقا، یہ سارے پہاڑ سونے چاندی کے بن جائیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہو تو نبی بادشاہ والے بنو، یا آپ چاہو تو تواضع کو اختیار کرو۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے محبوب سے کہو اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو، نبی بادشاہ وہ بنا دیتے ہیں، بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ویسے حضور کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن حضور کی حیات طیبہ اور یہ سارے واقعات یہ کتاب میں موجود ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، چاہو تو نبی بادشاہ والے بنو اور چاہو تو تواضع کو اختیار کرو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع کو اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، حضور نے تواضع کو اختیار فرمایا۔ اس حدیث شریف کی شرح کی امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں، بڑے شاندار نقطے لکھے اس حدیث کے تحت، اگر یہ نقطے نہ لکھتے تو یہ حدیث یوں ہمارے سامنے میں پڑھتا اور گزر جاتی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں مسلمانوں، حضور کی بلند ہمتی کو دیکھو،
کہ کس طرح زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کو پیش کی گئی، مگر آپ نے انکار کر دیا. اور ظاہر ہے اگر آپ انہیں لے لیتے تو اپنے رب کی اطاعت ہی میں خرچ کرتے. انکار کر دیا، لیکن آپ نے دنیا کے خزائن سے اعراض فرمایا. امام قسطلانی فرماتے سوچو کیسی بلند و بالا ہمت ہے آمنہ کے لال کی، اور کیسا پاکیزہ ترین نفس ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. کیسا پیارا نفس ہے. ہمارے سامنے کوئی کہے یہ لیں 5 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے آپ لیں یا نہ لیں. 99 سوالات ذہن میں آنے لگ جائیں. لے لو، بچے کا یہ کام ہو جائے گا، بچی کا یہ کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم 99% دماغ اسی طرف ہوگا، ہم 5 لاکھ کی رقم اٹھا لیں گے. ہمارے سامنے 5 لاکھ کیا 2000 بھی کوئی پیش کر دے تو ہم اٹھا لیں گے، اور حضور کے سامنے